رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود نے بنی ہاشم کو ممتاز کیا کائنات میں. اب لا محالہ پھر بنو ہاشم میں ممتاز ترین افراد وہ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اطہر میں سے ہوں گے، آپ کی اولاد پاک میں سے ہوں گے. میدان کربلا میں فی الاصل تو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نمایاں کردار ہے، باقی مؤیدین ہیں، معاونین ہیں، جانثار ہیں. تو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک کا کربلا میں کیا کردار نظر آتا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو شان نبوت کا تاج سر پہ رکھا تھا، تو نبوت کے اوصاف جو اوصاف کبیرہ تھے ان میں سے ایک وصف رحمت للعالمین ہونا بھی تھا. جی. تو جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہو وہ پھر دکھ دیا نہیں کرتا، دکھ بانٹا کرتا. اللہ اللہ. لیکن جب آپ دین کا ایک کام کرتے ہیں تو کئی ایسے شیاطین کے پیروکاران ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کو یلغار کرنا پڑتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان رحمت للعالمین کے تاج کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے تلوار بذات خود اٹھا کر میدان کارزار میں نہیں چلائی، سوائے چند ایک مواقع کے جہاں پر انتہائی مجبوری تھی، استثنائی ایک دو معاملات. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر حضور ساری عمر اسی طرح رہتے تو آنے والا مورخ جو ہے وہ آپ کے بارے میں جو غیر مسلم مستشرق ہوتا وہ کچھ بھی لب کشائی کرتا. تو حضور نے اپنی وہ جو جنگی فن پر عبور اور جنگی جو آپ کی اسٹریٹجیز ہیں ان کو منتقل کر دیا تھا، تربیت کرتے ہوئے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا. اور ان سے اور ان کی اولاد سے ان کا اظہار ہوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنی مرضی تاریخ پڑھ لیں، کسی کی بھی لکھی، آپ کو یہ کہیں سے نہیں ملے گا کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ نے فن حرب کسی اور سے سیکھے ہو. حضرت مولا علی نے زندگی بھر کسی سے بھی کوئی بھی جنگی فنون نہیں سیکھے اور صرف شاگردی کی ہے تو آقا کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حضور کے فنون حرب دیکھنے ہوں تو اس کے لیے مظہر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر. سبحان اللہ. سبحان. تو جب حضرت مولا علی پاک حضور علیہ السلام کی اتنے تربیت یافتہ تھے تو آگے آپ کی اولاد امجاد الولد سر لابیہ، بیٹا ہمیشہ باپ کا راز ہوا کرتا ہے. تو مولا علی پاک رضی اللہ نے ظاہر کر دیا کہ حضور نے جو ہمیں اوصاف عطا کیے ہیں وہ صرف ہم تک ختم نہیں ہوئے بلکہ ہماری نسلوں میں بھی جاری ہیں. آپ نے وہی اوصاف جو ہے اپنی اولاد امجاد میں منتقل کیے اور آپ کی اولاد امجاد نے آگے اپنی اولاد میں منتقل کیے. اور اس کا ہمیں کس طرح ایک خوبصورت پہلو نظر آتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالیاتی حسن کی ایک بہترین تصویر. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی عظیمت کی اس خوبصورت تصویر کو اور مزین کرتے نظر آتے ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں تو احد کے اندر کھڑے ہیں اور کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام طائف کے اندر کھڑے ہیں، لیکن اعلاء کلمات الحق سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور وہ چیزیں حضرت امام حسین پاک سے ظاہر ہو رہی ہیں. اور یہ کیوں ظاہر ہو رہی ہیں، ہم حضور کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت ہماری کیا جرت ہے کہ ہم لب کشائی کریں؟ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر الشہادتین میں فرماتے ہیں جو حضور فرمایا کرتے تھے الحسین منی و انا من حسین، الحسین منی و انا من الحسین. یہ آپ کا جملہ کہنا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شانوں کا اظہار حسین سے ہو. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے کہ میری شانوں کا اظہار یہ کرے گا. اب ان دونوں ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو امام حسن کے ایک فرزند ارجمند تھے جن کا نام قاسم تھا. سبحان اللہ. تو قاسم نام انہوں نے حضور علیہ السلام کے بڑے فرزند ارجمند، بڑے فرزند ارجمند یعنی امام حسن پاک نے اپنے ماموں کے نام پہ رکھا. یہ ایک ان کے بیٹے تھے امام حسن پاک کے، ان کا نام تھا ابو بکر، ایک کا نام تھا عمر، ایک کا نام تھا بشر. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا
اور اس انداز میں نوش کیا کہ آج بھی تاریخ جب لکھتی ہے تو حضرت امام قاسم کے وہ احوال لکھنا نہیں بھولتی جو حضرت امام قاسم نے صرف اور صرف 15 برس کی عمر میں اس کربلا کے ریگزار پہ وہ شجاعت کی عظیم داستان رقم کر دی کہ آج بھی ان کے بغیر واقعہ کربلا کو نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ پھر حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے تو 2 فرزندان شہید ہوئے اور تیسرے بیمار تھے اور ان کے نام علی تھے۔ تو پوچھا گیا تھا حضرت امام زین العابدین سے کہ یزید نے پوچھا تھا کہ میں نے تو سنا ہے کہ ان کا بیٹا علی کربلا میں شہید ہوا، تو آپ کہنے لگے میرے ابا جی کو اپنے ابا جی سے بڑا پیار تھا۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے ابا جی کا 100 بیٹا ہوتا تو ہر بیٹا کا نام اپنے باپ کے نام علی ہوتا۔ یہ ہے اپنے باپ کے ساتھ محبت اور پیار۔ ایک علی اکبر ہوئے تو وہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ اور اگلا جملہ آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت امام علی اصغر کو دیکھیے جو 6 ماہ کے بچے تھے، اب آپ محرم سے پیچھے چلے جائیں، 6 ماہ کہاں پورے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ماں اس بچے کی جو اس وقت حالت سفر میں ہوئی جب کوئی بھی عورت ایسا سفر کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ اس کے بڑے سفر کروانے کو تیار ہے۔ اور پھر کہاں سے چلی تھی اس وقت؟ وہ چلی تھی مدینہ منورہ سے، لیکن امام پاک بیوی ہو تو آج کی بیویوں کو ایسا کردار دکھا رہی ہے کہ میں چاہے کتنی مشکل میں ہوں اپنے خامن سے رعایت لے کر پیچھے نہیں بیٹھتی بلکہ ان کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں قدم بڑھا رہی ہوں۔ اور وہاں اور ان کی تو قربانی تھی ہی، حضرت علی اصغر کی قربانی ہوئی تو کربلا میں ہے، لیکن دودھ پیتے ہوئے تو ماں کے شکم کے ساتھ لگے ہوئے جب سے سفر شروع کیا ان کی قربانی تو تب سے ہی شروع ہو گئی۔ وہ موسم کی صعوبت اور سفر کی تنگ دستیاں اور وہ سفر کے اندر اتنی دقتیں یہ بچہ برداشت کرتا ہوا، اور پھر آخر جامع شہادت کوئی نوش کر رہا ہے زمین پر، کوئی نوش کر رہا ہے سواری پر، کوئی نوش کر رہا ہے چلتے ہوئے، لیکن یہ وہ 6 ماہ کا بچہ ہے جو اپنے باپ کی گود میں جامع شہادت نوش کر رہا ہے اور جس کا خون میرے امام حسین پاک کی اس داڑھی کو رنگین کر رہا ہے، جس کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے یہ قیامت کو میری نشانی ہوگا کہ جو کچھ بھی تھا یہ اللہ سب میری راہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ